کو اردو میں رائج بھی کیا، دوسری زبان سے لا کے اس کو بھی رائج کیا. تو میرے پاس تو بہت سی اصناف ہیں، لیکن جو محبوب ہے وہ غزل ہی ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں اچھی طرح کہ آپ نے مختلف اصناف شغل میں، جس میں نظم ہے، ماہیے ہیں، دوہے ہیں، آزاد نظمیں ہیں، سلاسی ہیں، ان میں آپ کا بہت نمایاں کام رہا ہے. تو اس سلسلے میں آپ غزل کے علاوہ جو آپ نے تجربات کیے ہیں، اس میں سب سے زیادہ پسند آپ کو کون سی صنف ہے؟ غزل کے علاوہ پھر نظم کا نمبر آتا ہے، اور نظم کے بعد رباعیاں میں نے بہت کہی ہیں. سلاسیاں کہیں، ماہیے کہے، ہائیکو کہے، سونٹ کہے، فرائیڈے کہے، دوہے کہے، بروے چھند کو، ہندی کا بروے چھند ہے، اس کو میں نے سب سے پہلے اردو میں رائج کیا، اور اس کے بعد میتابی غزل بھی میں نے ایجاد کی. واللہ. اچھا یہ بتائیں، آپ نعت گوئی میں بھی تو آپ کا ایک یہ خاندانی ورثہ بھی ہے آپ کے پاس، اور نعت میں خاص طور پہ آپ کو بہت عبور حاصل ہے. تو نعت کا کوئی مجموعہ آپ کا منظر عام پر آیا؟ جی ہاں، کبوتر سبز گنبد کے نام ہے اس مجموعے کا. وہ میرا سب سے پہلا مجموعہ تھا. اس سے پہلے نہ کوئی غزل کا مجموعہ تھا، نہ نظم کا، اور نہ رباعی کا کسی چیز. یہ کس سن میں منظر عام پر آیا؟ یہ سن 1998 میں. اس کے بعد پھر جو غزل کا مجموعہ آیا، یا دوسری اصناف میں سے کسی کا مجموعہ آیا؟ پھر غزل، نظم اور رباعیاں، یہ کشت خیال کتاب کا نام ہے، اس میں ہی ہے، تینوں چیزیں آئی ہیں. اچھا، آپ کے اس مجموعے کشت خیال پر جو سب سے اہم چیز ہے آپ کی شاعری کے علاوہ، وہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس میں پیش لفظ کس کا ہے؟ اس میں پیش لفظ ہے، بلکہ میں عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ پیش لفظ ہی نہیں، پروفیسر قمر رئیس مرحوم نے اس پوری کتاب ترتیب بھی دیا ہے، اور اس کا نام بھی انہیں نے تجویز کیا ہے، اور اشاعت بھی انہیں نے کری. یہ سب انہیں کا کام ہے. اور پروفیسر مبنی تبسم مرحوم جو حیدرآباد میں تھے، ابھی انتقال ہوا ان کا، ان دونوں کا پیش لفظ ہے، اور جو میرے لیے بہت ہی فائدہ ہے. آپ کی پیدائش خانے میں تربیت کہاں ہے؟ اچھا، یہ آپ کا آبائی وطن بہرائچ ہے، یا اس کے کہیں سے آپ لوگ ہجرت کر کے بہرائچ آئے؟ میں تو خیر بہرائچ میں پیدا ہوا، لیکن میرے دادا مرحوم جو تھے وہ ہجرت کر کے بہرائچ آئے تھے، اور ان کو حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب دیوا شریف والے، انہی نے یہاں بھیجا تھا کہ تم جاؤ باہر. اور وہ ان کے پیر تھے، حاجی صاحب ان کے پیر تھے ہمارے دادا، اور انہوں نے یہاں بھیجا اور یہ کہا کہ تم چلو میں آ رہا ہوں. تو اسی مکان میں حاجی صاحب قیام کرتے تھے. تو اس کا مطلب آپ کا آبائی وطن دیوا شریف ہے؟ دیوا شریف نہیں ہے، گدیا. اچھا، بارہونکی میں. ہاں، بارہونکی موضع گدیا. آپ کی پیدائش کس سن کی؟ میری پیدائش ہے 21 نومبر 1940 کی. 1940 کی. اچھا، یہ کشت خیال کے بعد جو آپ کے دوسرے مجموعے آئے، اس میں کون کون سے مجموعے اہم ہیں؟ اس میں سوچ کی آنچ اس کے بعد آیا. تو سوچ کی آنچ میں وہ سارے اصناف موجود ہیں، یعنی سلاسی اور ہائیکو اور ماہیے اور دوہے اور بروے، اور خاص طور سے جو میری جو محبوب صنف ہے اس وقت یعنی مختصر نظمیں، آزاد نظمیں. میں نے بہت ہی مختصر ترین نظمیں بھی کہی ہیں اور طویل بھی کہی ہیں. آپ اپنے اس طرح کی جو مختصر ترین نظم ہے، اس کے ذریعے دو نظمیں آپ پیش فرمائیں گے؟ ہاں، ایک تو میں اپنی حالت پر بیان کر دوں گا کہ اس عمر میں آدمی کیا سوچتا ہے. پہنچنے کے بعد 73 سال میری عمر ہو چکی ہے. پھر میں چھوٹی سی نظم پیش کرتا ہوں کہ تھک کے اعصاب سونے لگے، تھک کے اعصاب سونے لگے، تھک کے اعصاب سونے لگے، دل سے بھی حوصلہ درد کی میزبانی کا جاتا رہا. ارے واہ واہ واہ، ارے واہ. دل سے بھی حوصلہ درد کی میزبانی کا جاتا رہا. اب بھروسے پر کس کے کسی زخم نو کی تمنا کروں. واہ 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 واہ. اب بھروسے پر کس کے کسی زخم نو کی تمنا کروں. ایک نظم اور پیش کرنا چاہتا ہوں جو انسان
مطلب میرے خیال سے وہ میری اچھی نظموں میں ہے. اس کا عنوان ہے انتباہ. اب میں اس کے حالت کیا بتاؤں کہ اس کی حالت میں کہیں گئی، لیکن آپ خود ہی نظر لگا لیجیے. تم کسی سے اذن سفر لے کے آئے ہو، تم کسی سے سفر لے کے آئے ہو، کسی سے تم اذن سفر لے کے آئے ہو، اور کارے جہاں کی درازی کو اکثر بلا کر، کارے جہاں کی درازی کو اکثر بلا کر نئے دیس میں یوں ہی کب تک رہو گے، نئے دیس میں یوں ہی کب تک رہو گے. تمہیں اپنے ہونے کی توثیق کرنے کی خاطر زمین کی تہوں میں اترنا بھی ہے، کیا بات، آسمانوں کو مٹھی میں بھرنا بھی ہے، اس سے پہلے کہ گھر سے کوئی آ کے کہہ دے چلو گھر چلو. ارے واہ 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 واہ. اچھا ابھی اردو کا مستقبل جو ہے ابھی آپ نے ایک نئی صنف پر کچھ کام کیا ہے. لوک گیت ہم لوگوں نے سنے تھے، آپ نے سنا ہے لوک غزل پر کام کیا. تو لوک غزل کیا ہے؟ لوک غزل یہ ہے کہ لوگ کے معنی تو آپ لوگوں نے معلوم ہی کیا ہے، جو عوام سے تعلق رکھتی ہے، اس کی جو چیز ہو عوامی، وہ میں نے اس کو عوامی زبان میں کہنے کی، اور لہجہ وہی ہونا چاہیے. تو دو شعر آپ عنایت فرمائے صاحب کے. کہ تیرا الگ احوال میں پگلے، اچھا، تیرا الگ احوال سے پگلے، باقی سب بدحال میں پگلے. ارے واہ، یہ ردیف سے بات بن رہی صاحب لوگ. اچھا ایسے، واہ واہ. تیرا الگ احوال میں پگلے، باقی سب بدحال میں پگلے، اور باقی سب بدحال میں پگلے، اور بانٹتے اپنے من کی مایا، بانٹتے اپنے من کی مایا، سارا جگ کنگال لے پگلے، سارا جگ کنگال لے پگلے، اور دار تلک لے جائے گی تجھ کو، دار تلک لے جائے گی کو، تیری نرالی چال لے پگلے. ارے واہ 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 واہ، بہت بہت عمدہ. اچھا، یہ آج جو اردو کی شاعری ہو رہی ہے، جو نئے ہمارے کہنے والے لوگ ہیں، ان سے آپ کو کس طرح کی توقعات ہیں، یا کوئی مشورہ آپ ان کے سلسلے میں کیا دینا چاہتے ہیں؟ مشورہ، اب بہرحال اردو کا مستقبل روشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اردو جو ہے وہ مشاعروں سے اور شاعروں کے یہاں سے یا اردو جاننے والوں کے یہاں سے نکل کر اب فلم میں پہنچ گئی ہے. حالانکہ اس کو اردو کا نام نہیں دیا جا رہا، لیکن الفاظ اور طریقے وہی سب ہیں جو اردو کے ہیں. اب یہ کہیں آپ کہ اردو کو ہندی رسم الخط میں لکھا جا رہا ہے تو کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ نہیں. اچھا، نئی نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ نئی نسل کا پیغام میں ایک ربائی پیش کر دوں گا. فرمائیے. اس سلسلے میں نے جو اپنے لیے کہی ہے ربائی کہ نادیدہ جہانوں کے قری ہے وہ شخص، نادیدہ جہانوں کے قری ہے وہ شخص، نادیدہ جہانوں کے قری ہے وہ شخص، اور وارفتہ کسی لو کے تئیں ہے وہ شخص، وارفتہ کسی لو کے تئیں ہے وہ شخص، اور وہ شورش خوں ہے کہ رگیں ٹوٹتی ہیں، وہ شورش خوں ہے کہ رگیں ٹوٹتی ہیں، شاید میرے اندر ہی کہیں ہے وہ شخص. ارے واہ 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 واہ. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہم لوگوں سے ایسی بات کی اتنی دیر تک. اور ناظرین، ہم سب لوگ دعا کریں گے کہ یہ لوگ جو اظہار واسی صاحب جیسی شخصیات جو ہمارے اردو ادب کے معماروں میں بھی ہیں، آبیاری کرنے والے حضرات میں بھی ہیں، اور محافظ بھی ہیں اردو شاعری کے، اللہ ان کو صحت دے اور تادیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. بہت بہت شکریہ. شکریہ، بہت بہت شکریہ. گھر سے فون آ رہا ہے واسف بھائی، گھر فون لکھا ہوا ہے. چائے